ختم پاک 11ویں شریف، فاتحہ شریف، تیجا اور 40واں وغیرہ کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ شریعت اسلامیہ کے نزدیک ان تمام امور کی اصل ایصال ثواب ہے اور یہ قرآن و سنت سے ثابت شدہ ہے، لہذا تمام مذکورہ اعمال شریعت اسلامیہ کے نزدیک جائز بلکہ مستحب عمل ہیں، کیونکہ ان تمام کے ذریعے جو فوت شدگان ہیں ان کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ یہ تمام امور چند چیزوں سے مرکب ہیں، مثلا ختم پاک کے لیے دن مقرر کرنا، کھانا سامنے رکھ کر قرآن مجید تلاوت کرنا، کھانے کے اوپر درود و سلام پڑھنا، اور اس کھانے کو کسی عزیز یا رشتہ دار یا کسی شخصیت کی طرف منسوب کرنا، مثلا یہ کہنا کہ یہ میں اپنے والد گرامی یا حضور غوث پاک کی 11ویں کے سلسلے میں ختم پاک کا انعقاد کر رہا ہوں۔ یہ تمام امور شریعت اسلامیہ کے نزدیک ان کے لیے علیحدہ سے قرآن و سنت سے اثبات موجود ہے۔ کھانے وغیرہ کے اوپر قرآن مجید تلاوت کرنا، اس کے حوالے سے میں قرآن مجید کی دلیل پیش کیے دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام کی 118 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا، فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تو تم کھاؤ اس کو جس پر اللہ کا نام لیا جائے اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو۔ اب اس آیہ کریمہ کا خاص طور پر شان نزول ذبح کے وقت جس جانور پر اللہ رب العزت کا نام لیا جائے اس کا کھانا جائز ہے، لیکن اس آیہ کریمہ کا عمومی حکم یہی ہے کہ جس بھی پاکیزہ چیز پر، جس بھی حلال چیز پر اللہ رب العزت کا نام لیا جائے وہ چیز جائز ہے، اس کا کھانا جائز اور حلال ہے۔ لہذا تیجا، 10واں، 40واں اور 11ویں کے ختم جائز ہوئے، چونکہ ان پر بھی قرآن مجید تلاوت کیا جاتا ہے۔ اس ضمن میں حدیث پاک سے مثال پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر التجا کی کہ اس کے کھانے میں سے برکت ختم ہو گئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے اسے ارشاد فرمایا، این انت من آیت الکرسی ما تلیت علی طعام ولا ادام الا ان اللہ بارک فی ذلک الطعام والادام۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو آیت الکرسی سے کیوں غافل رہا، کیونکہ جس کھانے اور سالن پر آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے، وہ کھانا اور سالن اس میں اللہ رب العزت برکت ڈال دیتے ہیں۔ تو اس حدیث پاک سے یہ بات واضح ہوئی کہ حضور علیہ السلام نے کھانا سامنے رکھ کر اس پر قرآن مجید تلاوت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اس ضمن میں دوسری حدیث پاک پیش کیے دیتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے حضرت زینب سے نکاح فرمایا تو میری والدہ ماجدہ نے کچھ گھر میں کھانا تیار کیا اور تیار کر مجھے یہ حکم دیا کہ یہ کھانا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لے جاؤ، میرا سلام عرض کرنا اور حضور علیہ السلام سے کہنا کہ یہی کچھ ہم سے بن پڑا تھا، آپ اسے قبول فرما لیجئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں کھانا لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور جا کر اپنی والدہ کا سلام اور پیغام حضور علیہ السلام کو پیش کیا۔ حضور علیہ السلام نے مجھے حکم دیا کہ اس کھانے کو یہاں پر رکھو اور فلاں کو جا کر بلا کر لے کے آؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کے حکم کے مطابق جب لوگوں کو اکٹھا کیا تو وہ کم و بیش 300 کے قریب لوگ جمع ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اس کے بعد کھانے کے اوپر ہاتھ رکھا، وضع یدیہ علی تلک الحیثۃ وتکلم بما شاء اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنا دست مبارک کھانے کے اوپر رکھا اور اللہ رب العزت نے جو چاہا آپ نے کلام فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا تو آپ نے لوگوں کو کھانے کا حکم دیا، سب نے سیر ہو کر کھانا کھایا
جب سب کھانا کھا چکے اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کھانا میرے ہاتھ میں تھما دیا. تو حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ جب حضور نے کھانا میرے ہاتھ میں دیا تو میں یہ اندازہ لگانا میرے لیے مشکل ہو گیا کہ جو میں کھانا لے کر آیا تھا وہ زیادہ تھا یا جو کھانا حضور نے مجھے عطا فرمایا وہ کھانا زیادہ تھا. اب اس حدیث پاک سے بھی یہ واضح ہوا کہ کھانا سامنے رکھ کر اس پر قرآن مجید تلاوت کرنا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور اس کھانے میں اللہ رب العزت کی طرف سے برکت بھی شامل کر دی جاتی ہے. اب کھانے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے بارے میں حدیث پاک سے دلیل پیش کیے دیتا ہوں. سنن ابی داؤد شریف کی حدیث پاک 358 نمبر حدیث ہے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم اجعل صلاتک ورحمتک علی آل سعد بن عبادہ قال ثم اصاب رسول اللہ من الطعام. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانے کے سامنے ہاتھ اٹھا کر میرے لیے دعا کی کہ اے اللہ سعد بن عبادہ ان پر رحمت فرما اور ان پر برکت عطا فرما. اس کے بعد پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا تناول فرمایا. تو اس حدیث پاک سے یہ بات واضح ہوئی کہ کھانا سامنے رکھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کی اجازت دی ہے.